بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسر خان یوسف زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک دو نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ محترم ناظرین، آج وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو ہے، اس پہ بول نیوز پہ جو ان کا انٹرویو آیا ہے اس پہ ہم کوئی تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے، اور ایک دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے وہ ان کو ملنے لگا ہے، پاسپورٹ ان کا رینیو ہو جائے گا۔ اس پر حکومت نے یو ٹرن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ایک دوسری اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے جو لیٹر لکھا ہے پاکستان کو، تو اس میں انہوں نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ اگر وہ نواز شریف کو واپس پاکستان لانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پراپر طریقہ ہے اور ایک تھرو پراپر چینل آئے اور ہمارے طریقہ کار کے مطابق آئے۔ ناظرین، اگر آپ ان خبروں سے اور آنے والی وقتوں میں نئے آنے والی خبروں سے خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو ناظرین، آئیے ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں جناب عمران خان صاحب کا جو انٹرویو بول نیوز پہ آیا ہے اس کا ہم تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لیں گے اور اس پہ بات کریں گے، اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ انٹرویو میں کیا تھا؟ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے اور جو انٹرویو کر رہے تھے وہ پہلے ہی وہ کوئی اس طرح کے عجیب، ایک تو یہ تھا کہ انٹرویو میں کوئی ملک کی کارکردگی یا حکومت کی کارکردگی سے متعلق کوئی سوال نہیں تھا، ملک کے کوئی کسی ترقیاتی کاموں سے متعلق کوئی سوال نہیں تھے۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو صحافی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی لگے بندے سوال اس طرح کر رہے ہیں جیسے ایک پلاننگ کے تحت، ایسے لگ رہا تھا۔ اب وہ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں پہلے یہ بات مشہور ہے کہ وہ اپنے من پسند صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہیں، لیکن انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا؟ انٹرویو میں وہی چیزیں تھیں جو وہ گزشتہ 2.5 سال سے کہتے چلے آ رہے ہیں، یا کم سے کم 5-6 سال سے وہ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں وہ ہے، فلاں یہ ہے، اس طرح کی چیزیں وہی پرانی، بجائے اس کے کہ حکومت کو 2.5 سال ہو چکے ہیں، وزیر اعظم صاحب اپنی کارکردگی پہ کوئی بات کرتے، وہ انہی پرانی چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، کون چور ہے اور کون ڈاکو ہے۔ اب اور وزیر اعظم صاحب ان میں ایک بڑی بات جو تھی وہ ایک یہ تھی کہ جی وہ صحافیوں کو کہہ رہے تھے کہ جی مجھے کوئی بات کرنے نہیں دیتا، صحافی جو ہے یہ کس طرح کے صحافی ہیں، آ جاتے ہیں اور مجھ سے انٹرویو کرتے ہیں لیکن وہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے ہیں اور مجھے ٹوکتے ہیں، بیچ میں روک دیتے ہیں۔ اب وزیر اعظم کو تو نہیں روکا جاتا، وزیر اعظم کی بات کو تو پوری سننی چاہیے۔ بھائی کوئی انہیں بتائے کہ 30 منٹ کا یا 36 منٹ کا انٹرویو آپ کے 2.5 سال کی حکومت کی باتیں جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس میں 36، کہ آپ ایک ہی سوال پہ 36 منٹ کی گفتگو کریں۔ تو ظاہر ہے جو صحافی بیٹھا ہوگا وہ آپ سے جو سوال کرے گا وہ اپنی مرضی کا سوال کرے گا، اور جب اس کا جواب اس کو مل جائے گا تو وہ اس سے، اگر آپ کے جواب میں کوئی اور سوال بنتا ہے یا کوئی اور سوال اٹھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ صحافی ادھر ہی اسی موقع کے حساب سے دوبارہ سوال کرے گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے، اور دوسری بات اس میں یہ تھی کہ انٹرویو میں
وزیر اعظم صاحب پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ جی 22 کروڑ کی عوام کا ملک چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے بھائی. کنٹینر پہ تو جب آپ کھڑے تھے تو بڑا آسان تھا، ساری چیزیں تو چل رہی تھی وہ کنٹینر سے. اب آپ کو جا کے 2.5 سال کے بعد آپ کو اندازہ ہوا اور آپ کو پتہ چلا کہ جی یہاں تو 22 کروڑ عوام رہتی ہے اور 22 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے، اور 22 کروڑ عوام کے ملک کا جو ہے یہ فیصلے کرنے اور اس کا انتظام چلانا یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، یہ مشکل ہے. تو بھائی میرے یہ چیزیں آپ کو پہلے پتہ ہونی چاہیے تھی اور پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا. آج 2.5 سال کے بعد اگر آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اور قوم کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جی 22 کروڑ کی عوام کی حکومت چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو بھائی اس 22 کروڑ عوام کا کیا قصور تھا اس میں؟ ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کی غلطی یہی تھی کہ آپ نے ان لوگوں کو ورغلایا، دھوکہ دیا، جھوٹے نعرے لگائے اور ان سے ووٹ حاصل کر کے اور یہی گالم گلوچ پہ پوری قوم کو اور نوجوانوں کو لگا کے آپ نے ووٹ حاصل کیا اور یہی اس کا نتیجہ نکلا. اب ناظرین دوسرا جو مسئلہ جو ہم نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ برطانیہ کی حکومت، آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب نے اور شیخ رشید صاحب نے کہا تھا ہم نواز شریف کو کھینچ کے اور گھسیٹ کے واپس لائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے کہا میں خود جاؤں گا، میں خود وہاں کے پرائم منسٹر سے، برطانیہ کے پرائم منسٹر سے بات کروں گا اور اس کا پاسپورٹ نہیں رینیو ہونے دوں گا، اس کے پاسپورٹ اس کو نہیں دیں گے. اب اس پہ بھی حکومت یو ٹرن لینے لگی ہے اور ان کا پاسپورٹ رینیو ہو جائے گا، وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ نے کسی نے ان کو، ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کو تو جب تک کان میں آپ بات نہیں کرتے، کوئی کہتا نہیں ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا اتنے آسانی سے. اب چاہے کچھ بھی ہو وہ پھر اپنی ہی کہتے رہتے ہیں. اب شاید ان کو سمجھ آتی ہے لیکن ذرا دیر بعد میں سمجھ آتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد سمجھ آتی ہے بات. اب وہ کہتے ہیں ان کو کسی نے سمجھا دیا ہے کہ جی برطانیہ کا تو قانون ہے اور برطانیہ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جی ہم تو پاکستانی پولیس کا یا پاکستانی حکومت کے آرڈر کو اوبے نہیں کریں گے. ہمارا تو یہاں اپنی عدالت ہے، ہمارا اپنا یہاں پہ نظام ہے اور ہمارے یہاں پہ کوئی شیخ رشید جیسے لوگ نہیں ہیں. تو ہم نے اپنے حکومت اور اپنے عدالتوں کا آرڈر جو ہے وہ ماننا ہوتا ہے، کسی دوسرے ملک کا نہیں. اب شاید وزیر اعظم صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ بھائی اگر آپ پاسپورٹ نہیں دیں گے، اگر آپ پاسپورٹ نہیں دیں گے تو ان کا نواز شریف کو اس کا فائدہ ہوگا اور وہ وہاں پہ اسٹیٹ لسٹ خود کو ڈکلیئر کر دیں گے اور پھر جو ہے ان کو وہ واپس نہیں آئیں گے. لیکن اب شاید وزیر اعظم صاحب کو یہ کسی نے بتا دیا ہے کہ اس میں آپ کا نقصان ہو رہا ہے. تو ناظرین مسئلہ پھر وہیں پہ آ کے رک گیا ہے اور پھر وہی کا وہی. لیکن برطانیہ نے ایک بات صاف کر دی ہے نواز شریف کے معاملے میں کہ ہمارا اور پاکستان کا کوئی ملزموں کے حوالہ کرنے کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے. اس لیے ہم اس طرح کی اگر پاکستانی حکومت کوئی ان کا وارنٹ بھی جاری کرتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے، ہم اس کے حوالے کرنے کے پابند نہیں ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین کیسر خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.